صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 15 سے 26. پروردگار عالم نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا. یہ پہاڑ ڈالنے کا ایک فلسفہ جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر کسی طرف ڈھلک نہ جائے. ہم جانتے ہیں کہ زمین موو کر رہی ہے، اس کی حرکت ہے، اور اس حرکت کے بعد انسان اس کے اندر ایک اطمینان محسوس کرتا ہے، ایک سکون محسوس کرتا ہے، اور ایسا سکون محسوس کرتا ہے جسے دوسری جگہ پر پروردگار عالم نے کہا کہ الم نجعل الارض مہادا، بالکل ایک طرح سے گہوارے کی طرح سے کہ جو حرکت ہے وہ انتہائی پرسکون ہے. اس پرسکون حرکت کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہاں پروردگار عالم نے بیان کی کہ پروردگار عالم نے پہاڑوں کو اس کے اندر جو نصب کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو اندرونی سلوٹیں ہیں زمین کی جس کے نتیجے میں پہاڑ اوپر کی طرف آتے ہیں اور برآمد ہوتے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے، تو پروردگار عالم نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا اور اس کی حکمت بیان کی. ویسے اگر ہم یوں دیکھنا چاہیں کہ پہاڑوں کے کیا کیا فائدے ہیں تو گوگل کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر وہ ڈاکومنٹریز موجود ہیں کہ جن کے اندر اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. صرف اتنا ہی اگر ٹائپ کر لیا جائے کہ واٹ اف دیر ور نو ماؤنٹینس تو پتہ چلے گا کہ ان پہاڑوں کی کیا کیا حکمتیں انسان اب تک کشف کر چکا ہے. ظاہر ہے ان میں سے بہت سی باتیں ایسی تھیں جو پہلے معلوم نہیں تھیں، بعد میں پتہ چلا. اب یہاں پروردگار عالم ایک فلسفہ، ایک حکمت یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ جو زمین کے اندر ہمیں ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ سا نظر آ رہا ہے باوجود اس کی حرکت کے، ون آف دا ریزنز پہاڑ ہیں. یہ ظاہر ہے کہ جو اس شعبے کے ماہرین ہیں ان کے لیے ایک ٹپ ہے پروردگار عالم کی طرف سے تاکہ وہ پہاڑوں کی اس حکمت کے اوپر بھی غور کر سکیں. مزید پروردگار عالم نے زمین کے اوپر کیا کیا رکھا، ان میں سے ایک چیز نہر، کہ نہروں کو رکھا. نہریں ہیں، ان کے راستے بنے ہوئے ہیں، اور ان راستوں کو جو نہر کے لیے بنائے گئے ان کے علاوہ بھی راستے ہیں، وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور دوسرے راستے بھی رکھے شاید کہ تم راستہ پا سکو، یعنی اپنے منزل تک پہنچ سکو. وَعَلَامَاتٍ، اور مختلف طرح کی نشانیاں رکھی ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے سے بھی یہ لوگ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، اپنے راستے کو حاصل کر لیتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ اگر ساری زمین، سارے درے، سارے پہاڑ ایک ہی انداز کے ہوں اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو تو مابین امتیاز کیسے ہو سکے گا، ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکے گا؟ تو اس میں کئی طرح کی نشانیاں ہیں، کہیں پہ رنگوں کے اعتبار سے خاصیت ہے، کہیں اور انداز کی خاصیتیں ہیں، اور کہیں پر چشموں کا ہونا یہ ایک علامت بن جاتا ہے، اور کہیں پر خود ہواؤں کا چلنا کہ ہوا کا جو چلنے کا انداز ہے اس سے بھی ایک نشانی بن جاتی ہے. یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو قدرتی نشانیاں کہا جائے گا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان خود اس سے الہام لیتا ہے، اور اب تو بہت سی نشانیاں اس نے خود بھی ڈیولپ کر لی. بورڈز لگا دیے جاتے ہیں، لکھ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے نشان بنا دیے جاتے ہیں. وہ سب اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان بھٹک نہ جائے. اور یہ جب رات کا وقت آئے گا تو پھر رات کے وقت تو خاص طور پر سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، تو پہلے تو یہ طریقہ کار تھا کہ اگر رات ہو اور بادل بہت زیادہ ہوں، ستارے نظر نہ آ رہے ہوں تو سفر کو روک دیا جاتا تھا کہ اگر ستارے نہ ہوں تو پھر راستوں کے لیے سمت کا تعین کرنا بہت مشکل تھا. اب جب کہ ظاہر قطب نما کمپسز وغیرہ بن گئے تو ان کے بنانے میں بھی یہ پچھلے تجربات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے جس کی وجہ سے انسان اس کو بنانے میں کامیاب ہوا، اور یہ سمتوں کی امپورٹنس کو سمجھاتا ہے. تو پروردگار عالم نے جو ایک نیچرل جو سلسلہ رکھا اس کے اندر ستاروں کی بھی ایک حیثیت ہے کہ رات میں تو وہی ایک طریقہ کار رہا کرتا تھا کہ جس سے انسان اپنی سمت کو شناخت کر سکے. اب پروردگار عالم فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو خالق ہو
وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے کہ جو خالق نہ ہو؟ یہ سوالیہ انداز، یعنی خدا نے اتنا کچھ پیدا کیا، خود انسان کو اور انسان کے لیے اتنا کچھ پیدا کیا، اس کے مقابلے میں کہاں تم ان بتوں کو لا رہے ہو کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی تمہارے گناہوں کے باوجود، حد یہ ہے کہ انسان کے شرک کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نعمتوں کے سلسلے کو یک بیک روک لے، بلکہ وہ مہلت جب تک انسان کو اس نے دی ہے تب تک وہ اس کو نعمتوں سے سرفراز بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ خدا کی رحمانیت کا ایک تقاضا بھی ہے، اس کے ربوبیت ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے پہلے تو اپنی نشانیاں بتائی، پھر اس کے بعد کہا کہ اس خدا کو تم کمپیئر کر رہے ہو اس کے ساتھ کہ جو بت ہیں جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ پھر انسان کو متوجہ کیا کہ نعمتیں تم پر اتنی زیادہ خدا کی طرف سے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ خدا کیوں دے رہا ہے جبکہ تم گناہ بھی کر رہے ہو؟ اس لیے کہ خدا غفور بھی ہے اور خدا رحیم بھی ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور وہ کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، ایسے مردہ ہیں کہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی نہیں خبر کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی زندوں میں سے کسی کو خدا کے ساتھ شریک قرار دے وہ بھی شرک ہے اور غلط ہے، مردوں میں سے کسی کو خدا کے ساتھ شریک قرار دے وہ بھی غلط ہے اور شرک ہے، بتوں کو اگر خدا کے ساتھ شریک قرار دے وہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی نباتات میں سے، جانوروں میں سے اگر کسی سانپ کو، گائے کو، کسی چیز کو بھی اگر خدا کے ساتھ شریک قرار دے تو وہ بھی غلط ہے۔ انسانوں میں سے اگر کسی کو کوئی پوچھتا ہے اور وہ مر جائے تو اس مرنے والے کو بھی کہاں پتہ ہے کہ اسے واپس کب زندہ کیا جائے گا، اور بتوں کا معاملہ تو بالکل ہی واضح ہے۔ ان سب کے اندر جو بنیادی ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا کا شریک بنانا شروع کر دیا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس خدا واحد ہے، یعنی کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں، نہ جمادات میں، نہ نباتات میں، نہ حیوانات میں، نہ انسان میں، نہ کسی اور نوع میں کوئی بھی خدا کا شریک نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر سے کام لیتے ہیں، یعنی دل انہوں نے اپنے ایسے بنا لیے ہیں سخت کہ اسی عقیدہ باطل پر وہ جم چکے ہیں، یعنی اب یہ بالکل اسی باطل عقیدے کے اوپر مستحکم ہو چکے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور متکبر بھی ہیں، یعنی حق اور حقیقت کے بارے میں سوچنا انہیں اپنی شان کے خلاف لگتا ہے، انہیں اپنے اس مرتبے اور اسٹیٹس کے خلاف لگتا ہے کہ اگر اب تک ہم نے شرک کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ سوچیں یا اپنے دل کو آمادہ کریں کہ وہ غور کرے، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ تکبر کا شکار ہو چکے ہیں۔ لا جرم، کوئی شبہ نہیں، ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اعلان کرتے ہیں، یعنی زبان سے جو کہتے ہیں وہ اعلان ہے، مگر جو ان کے دل کی کیفیت ہے، جو انکار اس میں بھرا ہوا ہے، جو تکبر اس کے اندر بھرا ہوا ہے، خدا اس سے بھی واقف ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، وہ دوست نہیں رکھتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، کیا تمہارے رب نے نازل کیا، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی داستانیں ہیں، یہ تو کچھ کہانیاں ہیں کہ جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ لوگ اپنا بوجھا بھی اٹھائے پورے کا پورا قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم کے۔ ظاہر ہے کہ وہ جنہوں نے ان کی بات مانی اور ان کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کیا تو ان کو کوئی گن پوائنٹ کے اوپر مجبور تو نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے بھی خود سے جانتے بوجھتے ان کے انفلوئنس کو قبول کیا، تو وہ خود تو ذمہ دار ہیں، مگر یہ انفلوئنس استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی گمراہی کے تو ذمہ دار تھے ہی، دوسروں کو گمراہ کرنے میں بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، تو ظاہر ہے کہ ان کو دونوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ جو سوال یہاں پر آیا نا کہ کیا تمہارے رب نے نازل کیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ
کہ گزشتہ لوگوں کی داستان، یہ اس صفحے پر تو نہیں، اگلے صفحے پر آئے گا کہ جو صاحبان تقویٰ ہے ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارے رب نے نازل کیا، تو پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں خیرہ، کہ خیر ہی خیر ہے جو ہمارے رب نے نازل کیا۔ اب اس صفحے کی آخری آیت، قد مکر الذین من قبلہم، جو ان کے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسی ہی ترکیبیں کی تھیں، وَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ آیا ان کی عمارت پر بنیادوں کی طرف سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، تو ان پر گر پڑی چھت ان کے اوپر سے، من فوقہم، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آ گیا ان پر عذاب اس صورت سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، یعنی وہ ترکیبیں کرتے رہے، اپنے مکر کرتے رہے، اپنی سازشیں کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو پوری طرح سے ختم کر کے رکھ دیا۔ جو چیزیں وہ بنا رہے تھے، جو بنیادیں، جو عمارتیں، وہ جھڑوں سے، بنیاد سے گر پڑیں، ان کی چھتیں انہی کے اوپر آ گئیں۔ یہ عذاب تھا پروردگار عالم کی طرف سے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ بعض نے اس کو نمرود کی طرف نسبت دی ہے کہ یہ نمرود کا ذکر ہو رہا ہے، مگر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسے نمرود تک محدود کیا جائے، ایک عمومی بات ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے عذاب کے نازل ہونے کو اس طریقے سے اس پیرائے کے اندر بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔